ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب ابھی بڑا زبردست سوال پوچھا آمنہ نے, کراچی سے غالباً ان کا کال تھا, اور ان کا سوال آپ نے سنا ہی کہ یہ اقبال کا جناح اور اقبال کا پاکستان کہلانا چاہیے تھا اس شو کو. یہ اس سے پہلے علی ہم کہیں کہ ماشاءاللہ indeed a wonderful question and one could feel the intensity and love for Pakistan and اقبال in it. اور یہ ہماری نوجوان نسل کے ایموشنز ہیں جی, and they were very well reflected ماشاءاللہ. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ you are not an unfortunate generation جنہوں نے اقبال کو نہیں پڑھا ہے, because your life is ahead of you now. Your entire life is ahead of you. اللہ نے آپ کو it's not too late. It's not too late at all. In fact, it's mashallah is the right time. آپ اب اس دور میں آئے ہو, اور اقبال کو اتنے مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کرو تو آپ کو کوئی برسوں لگ جائیں. جی, یہ چیزیں اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کیونکہ ایک مینٹل بلاک کریٹ کر دیا گیا تھا یا ہو گیا تھا. ہم نہیں کہتے وہ ہماری کنڈیشننگ کا حصہ ہے یا کیسے کہ وہ اقبال کہاں سمجھ آئے گا تمہیں, تمہاری اتنی اوقات. یہ ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ ہمیں اقبال سے جان کے دور کیا گیا ہے. اٹ واز اے کنسپریسی ٹو کیپ اقبال اوے فرام دا مین اسٹریم. ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس سے پہلے ہم نے 16 پروگرام ایک اور نیوز ون کے اوپر اقبال پر اسرار کے نام سے, اقبال دا مسٹیریس کے نام سے کیے تھے. the 16 programs went on that also. اور یہ پروگرام جو ہمارے 24 پروگرام انشاءاللہ چلیں گے اقبال پر, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اقبال کو آسان کر کے اپنی نئی جنریشن کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں. سو دس ول گیو یو اے جمپ سٹارٹ. یعنی وہ چیزیں کہ جو برسوں میں لوگ نہیں سیکھتے ہیں, آپ ان 8, 10, 15, 20 پروگراموں میں انشاءاللہ پک کر لو گے, اینڈ یو ول گیٹ دی ایسنس اینڈ وزڈم آف اقبال فرام دس. اینڈ دا وزڈم آف اقبال از ویری سمپل. نو یور سیلف اینڈ ریسپیکٹ یور سیلف. ڈو ناٹ de-dignify yourself. Do not humiliate yourself. Do not disrespect yourself. Have an original free mind and a free soul. ایک ایسا وجود اپنے وجود میں پیدا کرو کہ جو اپنی نگاہیں آسمانوں کی بلندیوں پہ رکھتا ہو, اس زمین پر پیوستہ ضرور ہو لیکن اس زمین پر پاؤں ضرور ہو لیکن اس میں پھنسا ہوا نہیں ہو. Like a duck which swims in the water but still does not get wet. دنیا سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اتنا تعلق جتنا ضروری ہے. لیکن وہ ایک مرد متحرک, ایک وجود جو کہ ہر وقت ڈائنامک ہے, ایک میسیولی ڈائنامک سول جس کے لیے the word impossible does not exist, جو اپنی سیلف ریسپیکٹ پہ, اپنی ڈگنیٹی پہ, اپنے آنر پہ کمپرومائز نہیں کرتا, اپنے رزق حلال پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس دنیا سے ڈیزل نہیں ہوتا. اس میں جو فیبریکیشن, جھوٹ, فراڈ, فساد جو اس کے آس پاس کھڑا کیا گیا ہے, اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنے کے لیے, he has the vision and the wisdom to cut across it and see the reality of life, find the fountain of life and keep traveling forever towards the divinity. دیکھیے اقبال نے اپنے آپ کو جاوید نامہ میں جو نام دیا تھا, it was زندہ رود. زندہ رود کا مطلب ہے the living stream. یعنی وہ کتاب جو جسٹس جاوید اقبال نے اپنے والد کے اوپر جو کتاب لکھی ہے, اس کا نام بھی انہوں نے زندہ رود رکھا ہے. اسی لیے زندہ رود کا مطلب ہی یہی ہے کہ اقبال says کہ میں ایک ایسا چشمہ ہوں, ایک ایسی اسٹریم ہوں جو ہمیشہ بہتا رہے گا. I will never die. میرا کلام, میرا ویژن, میری فکر, میری سوچ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سیراب کرتی رہے گی, ان کو بھی اریگیٹ کرتی رہے گی. اینڈ وی ول آل جرنی ٹوورڈز آر ایسنس, آر اوریجن, ٹوورڈز آر ڈیوینٹی. تو اقبال کے لیے آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہیں. اقبال ہمارے اردو میں الحمدللہ, اینڈ وی آر ڈوئنگ دیز پروگرامز ان اردو. لیکن اس کے بعد اقبال پر بہت بھاری کام بھی ہوا ہے. اور ریڈ, اسپیشلی آئی وڈ ریکمینڈ ریڈ دا ورکس آف این میری شمیل, بیکاز این میری شمیل نے بہت پیار سے اقبال پر کام کیا ہے. مطلب شی واز اے جرمن اورینٹلسٹ. جیسے ہم نے کہا اقبال کی عاشق تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھی. تمام مسلمان مسٹک فلاسفرز اور اسکالرس کو اتنی گہری تفصیل سے پڑھا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو اقبال پر اتنا خوبصورت کام کرتے نہیں دیکھا جتنا این میری شمیل کو دیکھا ہے. اور ان کا سارا کام انگلش میں, لہذا انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے لیے بہت آسان ہے اقبال کو اس طرح پڑھنا. اور دوسرا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اقبال کا پاکستان جو علی عظمت کا پروگرام ہے, اس کو ضرور دیکھیے اور اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجیے, کیونکہ اس کی یہ علی عظمت کا پروگرام نہیں ہے, یہ حکیم زید حامد صاحب کا پروگرام ہے. ایکچولی ڈاکٹر زکا از آن دا لائن اینڈ وی گونا ٹیک ہز کال. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. یہ ڈاکٹر حکیم زید حامد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا خواب مسلمانان ہند کے لیے ایک کمزور ریاست نہیں, خوشحال اور توانا پاکستان تھا جو امت مسلمہ کے لیے بھی قوت اور طاقت کا باعث ہو.
آج فوجی قوت ہی نہیں، معاشی قوت کی بنیاد بھی علم ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا علم۔ پاکستان کو مضبوط و خوشحال بنانے کے لیے ایک ہمہ گیر علمی تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے جو نوجوان نسل کو تشخص کا احساس ہی نہ دے، جدید علوم کی مضبوط بنیاد بھی فراہم کرے۔ مغرب ہی نہیں، جاپان، سنگاپور، تائیوان، کوریا، ملائیشیا اور اب چین کی ابھرتی ہوئی معیشت اور فوجی قوت کی بنیاد سائنس و ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ ویری ویل سے ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ وہی بات اقبال نے جو کہی ہے کہ مغرب کا عروج جو ہے وہ ان کے رقص و سرور اور ناچ گانے اور لباس تراش خراش پہ نہیں ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اور مسلمانوں نے جب یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی علم کے موتی ہاتھ سے چھوڑ دیے تو پھر ان کا زوال آیا۔ تو آج جو مسلمان نوجوان عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیشن کے تھرو نہیں ہوگا، فیشن کے تھرو نہیں ہوگا، ناچ گانے، موسیقی، میوزک اور ان کے کلچر کو، تہذیب کو اڈاپٹ کر کے نہیں ہوگا۔ یہ آپ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب، اپنی زبان کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ دیکھو یہ کہنا کہ اردو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان نہیں ہے، اگر آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ عربی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان تھی، آخر پیریڈ آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں، ترجمے ہوتے ہیں، زبان میچور اور ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھمیٹکس آج آپ اردو میں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو اپنی تاریخ اور سوشل سائنسز اور اپنی دینیات اور اپنے ادب اور لٹریچر کو تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں نا۔ اردو تو کسی صورت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، اور جب کسی قوم نے اپنی زبان چھوڑ دی اس کے بعد تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ دیکھیے اقبال نے جب یہ کہا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ جب آپ مغرب کی تقلید و نقل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی تہذیب بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، پھر تو کچھ بھی نہیں رہا ہاتھ میں۔ بیوٹیفل ورڈز بائی علامہ محمد اقبال، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، آفٹر وی کم بیک وی گونا کنکلوڈ دس ایپیسوڈ۔